الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے کوئی سا دن کسی نبی کے لیے مقرب اور بڑا بنایا اور کوئی دن کسی نبی کے لیے مقرب اور بڑا بنایا۔ چنانچہ کسی نبی کے لیے ہفتے کا، کسی کے لیے اتوار کا، کسی کے لیے پیر کا، کسی کے لیے منگل کا، کسی کے لیے بدھ کا، کسی کے لیے جمعرات کا مقرب اور بڑا بنایا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے اور ہمارے نبی کے لیے جمعے کا دن مقرب اور بڑا بنایا ہے۔ اور کیسا مقرب اور بڑا بنایا، آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے نہ کوئی سورج ہفتے کے دن کے نام پر اتاری، نہ اتوار کے دن پر، نہ پیر کے دن پر، نہ منگل کے دن پر، نہ بدھ کے دن پر، نہ جمعرات کے دن پر، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دن کی فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک سورت اس دن کے نام پر اتاری ہے جس کا نام سورہ جمعہ ہے۔ اس کے اندر 11 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ایمان والو، جب جمعے کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ اور اس کا دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ذکر کی طرف اہتمام کے ساتھ جاؤ، اچھائی کے ساتھ، وقار کے ساتھ جاؤ۔ اسی لیے دوستو، اس دن کے لیے کچھ مسنون کام ہیں۔ اس میں پہلا کام تو یہ ہے کہ جمعے کے دن غسل کرنا مسنون ہے، جمعے کے دن مسواک کرنا مسنون ہے، جمعے کے دن خوشبو لگانا بھی مسنون ہے، اور جمعے کے دن تیل لگانا بھی مسنون ہے، اور جمعے کے دن آپ کے پاس جو بہتر، اچھا اور عمدہ کپڑا ہو آپ اس کو پہنیں، یعنی آپ کے کپڑوں میں جو سب میں بڑھیا آپ کے پاس کپڑا ہو اس کو آپ نماز میں جانے کے لیے پہنیں، اور جمعے کے دن آپ پہلے آنے کی کوشش کریں اور امام کے پہلے اور پاس بیٹھنے کی کوشش کریں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، جو آدمی جمعے کے دن سب سے پہلے آتا ہے، فرشتے خطبے سے پہلے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں رجسٹر لے کر، اور جو پہلے آتا ہے اس کا نام لکھ لیتے ہیں۔ پہلے آنے والے کا نام لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے لکھ لیتے ہیں کہ اللہ اس کو اونٹ کی قربانی کے کرنے کے برابر ثواب دے گا۔ پھر اس کے بعد دوسرا آدمی آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گائے کی قربانی کے کرنے کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ثواب دے گا۔ پھر اس کے بعد تیسرا آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مینڈھے کی قربانی کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ پھر اس کے بعد مرغی، جیسے کوئی مرغی ہے اللہ کے راستے میں دے دی، اتنا ثواب ملے گا۔ پھر اس کے بعد آنے والے کو انڈا اللہ کے راستے میں پیش کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ دوستو، یہ اس دن کی فضیلت کو بتانے کے لیے ہے کہ دیکھو، تمہارا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہو رہا، نہ تمہیں جانور لانا پڑ رہا ہے، بلکہ تھوڑا سا تم پہلے آ جاؤ اور تمہیں بغیر کچھ خرچ کیے ہوئے میں اتنا ثواب دوں گا۔ یہ کس لیے ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اس دن کی فضیلت ہم لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے یہ بات فرما رہے کہ بھئی پہلے آؤ، یہ ثواب ملے گا، پھر یہ۔ تو دوستو، اگر اللہ تبارک و تعالی بس اتنا کہہ دیتا کہ بس تم ایک دم آ جاؤ، تو جب بھی اللہ کا یہ کہنا ہمارے لیے بہت اہم بات تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ساتھ یہ لالچ بھی دے رہا ہے کہ بھئی تم پہلے آؤ گے، یہ ملے گا، پھر یہ ملے گا، پھر یہ ملے گا، پھر یہ ملے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلا بھی رہا ہے اور اس کے ساتھ لالچ بھی دے رہا ہے۔ اور دوستو، اس دن کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ جو آدمی اس حسن اتفاق، جمعے کے دن ایسی گھڑی ہے کہ آدمی اگر حسن اتفاق اسی وقت دعا مانگ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو دوستو،
جو لوگ دوسرے لوگوں کے پاس کام کرتے ہیں، یعنی وہ کسی کے ہاں نوکری کر رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ صبح کی نماز وہ صبح ہی غسل کر لیں اور ان ساری چیزوں سے فارغ ہو جائیں، تاکہ وہ اپنے وقت پر جمعے کی نماز پڑھ لیں۔ ان کو یہ نہ کہنا پڑے مالک سے کہ جی مجھے اب گھر جانا ہے، پھر اس کے بعد میں غسل کروں گا، پھر اس کے بعد کپڑے بدلوں گا، پھر اس کے بعد مسجد میں جاؤں گا، تو وہ بھی یہ سوچے گا بھی یہ تو کئی گھنٹے لگا لے گا۔ تو اس کو چاہیے کہ وہ صبح سے ہی اپنی تیاری رکھے۔ اور لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو اپنا خود کا کام دے رکھا ہے تو یہ تو بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور لوگ اس کے پاس کام بھی کر رہے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ اور دنوں کے بدلے اپنے دل کے اندر جمعے کی فضیلت کو برقرار رکھے۔ برقرار رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہے جمعے کے دن کی چھٹی رکھے، اپنے لیبر کو بھی کہہ دے، خود بھی اس بات کا اہتمام رکھے بھئی ہم جمعے کی چھٹی رکھیں گے، ہمارے لیے جمعے کے دن غسل کرنا، خوشبو لگانا، تیل لگانا، کپڑے بدلنا، جمعے میں پہلے جانا، خطبہ صحیح سے سننا، عبادت کرنا، کثرت سے درود پڑھنا، یہ آسان ہو جائے گا۔ تو جو آدمی جن کو اللہ نے کام دیا ہے ان کے لیے سب میں بہتر بات یہ ہے کہ وہ جمعے کے دن کی چھٹی رکھیں، اتوار کی، پیر کی، منگل کی بالکل چھٹی نہ رکھیں۔ ہمارے اندر انگریزی ماحول اس قدر ہمارے دلوں کے اندر بیٹھ گیا ہے کہ ہم پوچھتے ہیں کہ بھئی اتوار کی چھٹی تم رکھ رہے ہو، تمہیں فائدہ کیا ہو رہا ہے، اور اتوار تمہیں کیا دے رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں اتوار سے جی کوئی فائدہ نہیں ہے، اور نہ اتوار ہمیں کچھ دے رہا ہے، لیکن بس ایسے ہی رکھ رہے ہیں، ایسے ہی کر رہے ہیں۔ تو دوستو، جو دن ہمیں بہت کچھ دے رہا ہو اور جس دن کی بہت فضیلتیں ہوں، تو ہمارے لیے بہتر بات یہی ہے کہ ہم جمعے کے دن کی چھٹی رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا